دیکھیے گا ماں کی آغوش میں ہو جان پیا ہے ماں کی آغوش میں او جام پیا ہے میں نے لب ہلائے تو علی میں وہ جام پیا ہے میں نے اور ملی قوت جنبش جو میرے ہاتھوں کو اور ملی قوت جنبش جو میرے گود میں ماتم شبیر کیا ہے میں نے لب ہلائے تو علی نام لیا ہے میں نے ماں کی آغوش میں تمہارے آنے سے جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے امیر خان ہوا گھر غریب آنے سے جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے پیش کر رہا ہوں دیکھیے گا حضور رضوی صاحب دیکھیے گا در بطول پہ اسلام دے رہا ہے صدا حسین جاہیے بی بی تیرے خزانے سے جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے سلامت رہیے پیش کر رہا ہوں حضور دیکھیے گا عجیب ترکیب ایک نیا پہلو سمٹ کے گل کی جبی سے لپٹ گیا کعبہ فقط بطول کا رومال باندھے جانے سے جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے اور علی کا عشق ہویا مشک و تبرے کا سلامت رہے شاعر حضرات یہاں بیٹھے اور ان کو جب یہ تبرک مصروں کا جب پیش کروں گا تو مجھے تھوڑا سا ڈر بھی ہے کہ ظاہر ہے شعر فہم لوگ بیٹھے ہیں علی کا عشق ہویا مشک ہو تبرے کا یہ دونوں چھپ نہیں سکتے کبھی چھپانے سے اور اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں زورے والا دیکھیے گا
خدا گواہ کے نام حسین پر ہر سال عقیدہ رہتا ہے تندرست خون بہانے سے جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے کیا کہنے واہ 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 نعرہ حیدری اور نہ مل سکے گا کسی طرح اس کو قرب خدا جو دور ہو گیا زہرا تیرے گھرانے سے کیا کہنے واہ 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 نہ مل سکے گا کسی طرح اس کو قرب خدا جو دور ہو گیا زہرا تیرے گھرانے سے اور یہ دھماکے کر کے ہمیں ڈراتے ہیں یہ نہیں معلوم کہ ہم نے بچپن میں ہی خیبر شکن کے قصے اپنی ماں کی آغوش میں لوریوں میں سنے پیش کر رہا ہوں اسی تناظر میں آخری شعر اس کلام کا دھماکے تھا کہ دھمکا کے اہل ماتم کو نہ روک پائے انہیں مجلسوں میں جانے جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے اور پلاتے جاؤ تکلم ولا کے جام صدا پلاتے جاؤ تکلم ولا کے جام صدا نہ اترے مشک سخن اب تمہارے شانے سے عظمت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پر باواز بلند سلام برائے سیدہ طاہرہ بلندتر صلوات سلامت ایک سوز آخر میں آپ کی سماعت فتح کر رہا ہوں حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب تو سن کو سکینہ جاڑ رہی دی ابا کے دامن کو حسین چوپ کے کھڑے جھکائے گردن کو حسین چوپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو ناس رات کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن
سوار بائے گو فقط بہن نے کیا تھا سوار بائی کو حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو سبحان اللہ سبحان رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. صلوات. عزیزان محترم، قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت سورہ رعد قرآن مجید کا 13واں سورہ اور اس 13ویں سورہ کی 31ویں آیت ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ. اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ جس کے ذریعے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا، پہاڑوں کو چلایا جا سکتا، اور قطعت بِهِ الْأَرْضِ، اور اس کے ذریعے سے زمین کی مسافت کو قطع کیا جا سکتا، طے کیا جا سکتا، او کلما بہ الموتى، اور اس کے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جا سکتا، گفتگو کی جا سکتی، تب بھی یہ کفار ایمان لے کر نہیں آتے. اور ظاہر ہے کہ یہ تمام معجزات وہ ہیں. بقول سرکار علامہ ذیشان حیدر جوادی تفسیر انوار القرآن کے حاشیے پہ وہ تحریر کرتے ہیں کہ یقیناً یہی وہ قرآن ہے کہ جس کے ذریعے زمین کی مسافت طے کی جا سکتی ہے، مردوں سے گفتگو کی جا سکتی ہے، پہاڑوں کو ان کی جگہ سے چلایا جا سکتا ہے. اور دلیل اس بات کی سرکار علامہ جوادی پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دلیل یہ ہے کہ یہ تمام معجزات قرآن میں موجود ہیں. بے شک قرآن کے ذریعے مردوں سے گفتگو کی جا سکتی ہے، قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے، قرآن کے ذریعے زمین کی مسافت کو طے کیا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ یہ کفار اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، اور جب ضد پر اڑے ہوئے ہیں تو اب کتنے ہی معجزات ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. لیکن عزیزان محترم، چونکہ میرا جو موضوع ہے وہ قرآن اور اہل بیت
اہل بیت اور قرآن، اس عنوان سے مجھے گفتگو کرنا ہے کہ قرآن اور اہل بیت کا ربط کیا ہے، اہل بیت اور قرآن کا ربط کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں یہ چاہتا ہوں کہ آیات قرآن کی روشنی میں فضیلت اہل بیت آپ کے خدمت میں پیش کروں۔ دعویٰ قرآن کرے گا، دلیل اہل بیت پیش کریں گے۔ دعویٰ قرآن کا ہوگا، کر کے اہل بیت دکھائیں گے۔ بات قرآن کی ہوگی، اسے تکمیل تک اہل بیت پہنچائیں گے۔ عزیزان محترم، اب یہ تین باتیں ہیں، یہ تین مرحلے ہیں کہ جنہیں ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ان تینوں مراحل میں اہل بیت اور قرآن میں کوئی ربط موجود ہے، اور اگر موجود ہے تو یہی واقعاً وارثان قرآن ہیں، یہی واقعاً قرآن کے عالم ہیں، یہی واقعاً قرآن کے صحیح معلم ہیں۔ عزیزان محترم، قرآن مجید جو اعلان کر رہا ہے وہ تین مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ سیرت بہ الجبال، تو اب اگر سیرت بہ الجبال، پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے، تو پھر ہمیں عملی میدان میں دیکھنا ہوگا اور تاریخ سے پوچھنا ہوگا کیا کوئی ایسا منظر بھی نظر آیا کہ جب کچھ ایسی شخصیات موجود ہوں کہ جن کے بارے میں ان کا دشمن بھی یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ وہ شخصیات ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں گی تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ وہ عزیزو، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عالم اسلام کا بہت عظیم مارکہ ہے جو شمشیر اور خنجر کا مارکہ نہیں ہے، بلکہ وہ مارکہ یہ ہے کہ سن 9 ہجری ختم ہو رہی تھی، بالکل آخری مہینہ تھا سن 9 ہجری کا، کہ نجران کے کچھ عیسائی، بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات کے ذہن میں ہے واقعہ مباہلہ، لیکن میں چونکہ میرے موضوع سے مربوط ہے، میں چند اشارے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، چند معروضات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے میرے نوجوانوں کے لیے بھی۔ عزیزان محترم، واقعہ مباہلہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے عالم اسلام کا، اور حقانیت اسلام پہ بہت بڑی دلیل ہے مباہلہ۔ نجران کے کچھ عیسائی کہ جو اپنے لوگوں سے ٹیکس لیا کرتے تھے، اسلام کے آنے کے بعد انہیں پریشانی ہوئی، دقتیں پیش آئیں، تو انہوں نے یہ پلاننگ بنائی، انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم جائیں گے، اور جانے کے بعد جو وہ رسول آیا ہے اس رسول کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنے سوالات پیش کریں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ان کے اندر وہ نشانیاں موجود ہیں کہ جو انجیل اور توریت میں بتائی گئی ہیں، کیا یہ وہی ہیں جن کی پیشن گوئی انجیل اور توریت میں کی گئی ہے۔ اگر یہ وہی ہوں گے تو ہم ان پہ ایمان لے آئیں گے، اور اگر یہ وہ نہیں ہوں گے جن کی پیشن گوئی انجیل میں کی گئی ہے تو پھر ہم جو ہے لوٹ آئیں گے۔ عزیزان محترم، انہوں نے عوام کے سامنے تو یہ بات رکھی، اور عوام ان کی باتوں میں آ گئی، عوام لیڈرز کی باتوں میں آ بھی جایا کرتی ہے آسانی سے، انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا، عوام کے سامنے یہ تمام گفتگو پیش کی، اور پھر آپس میں یہ طے کیا کہ ہم جائیں گے، 2-4 دن بحث کریں گے، اور بحث کرنے کے بعد لوٹ آئیں گے اور یہ کہہ دیں گے آپ کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں۔ لیکن عزیزو، قرآن ہے تو چپ، مگر جب بولتا ہے تو پتھر کا کلیجہ بھی پانی ہو جایا کرتا ہے۔ 3 دن تک رسول سمجھاتے رہے، گفتگو ہوتی رہی نصارائے نجران سے، لیکن رسول نے کئی دلیلیں بھی پیش کی۔ بحث میں تو یہ پہلے ہی دن ہار گئے تھے، بھائی رسول نے دلیلیں پیش کی تھی، یہ پہلے ہی دن بحث میں ہار گئے تھے۔ قرآن کی آیت موجود ہے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے جناب آدم علیہ السلام کی مثال ہے، لیکن یہ بحث کر رہے تھے، کٹ حجتی کر رہے تھے۔ تو بس قرآن نے بھی کہا کہ بحث کرنے والوں کا، مناظرہ کرنے والوں کا حل یہ ہے کہ انہیں میدان میں لے آؤ، مباہلے میں لے آؤ۔ فوراً سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اے رسول، جبکہ آپ کے پاس علم یعنی قرآن آ چکا ہے، اس کے باوجود بھی اگر یہ آپ سے بحث کرتے ہیں، کٹ حجتی کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں۔ اور تیسرا مرحلہ کہ وانفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ ثم نبتہل، ابتحال عربی میں کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کرنے کو۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر دونوں گروہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کریں گے، اور دعا کرنے کے بعد ایک مرتبہ کہیں گے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین،
جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دیں گے۔ عزیزان محترم، واحد میدان مباہلہ تاریخ اسلام کا وہ میدان ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں میں اپنے اس جملے پہ، واحد میدان ہے میدان مباہلہ کہ جس میں نہ اصحاب کو کوئی دخل ہے نہ ازواج کو کوئی دخل ہے۔ عالم اسلام کے اس مارکے کو واقع مباہلہ کہتے ہیں کہ جس میں نہ اصحاب کو کوئی دخل ہے نہ ازواج کو کوئی دخل ہے، بھائی جھوٹوں پر لعنت ہونا ہے۔ تو رسول، اہل بیت رسول کو لے کر آ رہے ہیں، انہیں لے کے آ رہے ہیں کہ دشمن ہے سامنے موجود، مگر وہ بھی قصیدہ پڑھ رہا ہے صداقت کا، کیونکہ جانتا ہے کہ انہی میں صدیقہ طاہرہ بھی موجود ہیں، انہی میں صدیق اکبر مولا امیر المومنین بھی موجود ہیں۔ باعزان محترم، ایک مرتبہ جیسے ہی نصارائے نجران نے دیکھا کہ رسول کس شان سے آ رہے ہیں کہ انگلی پکڑے ہوئے امام حسن علیہ السلام ہیں، گود میں امام حسین علیہ السلام ہیں، اور پیچھے شہزادی کونین ہے، اور ان سے پیچھے جناب مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ وہ ایک مرتبہ جب یہ منظر نصارائے نجران نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ دیکھو مباہلے کے لیے رسول آ رہے ہیں، اپنے اصحاب کو نہیں لا رہے، باہر والوں کو نہیں لا رہے، بلکہ گھر والوں کو لا رہے ہیں۔ یہی اعلان صداقت ہے، یہی سچائی کا اعلان ہے، یہ حقیقت کا اعلان ہے، جسے دیکھ کے نصارہ نجران کے سب سے بڑے پادری نے یہ کہا کہ دیکھو میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، ہرگز ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ ہاں عزیزو، حقیقت حال یہ ہے کہ اگر اس روز عیسائی مباہلہ کر لیتے تو کائنات میں کوئی عیسائی باقی نہ رہتا۔ اس روز انہوں نے جزیہ دینے کا فیصلہ کیا، جزیے پہ راضی ہوئے، ٹیکس پر راضی ہوئے، مباہلہ نہیں کیا۔ میں کہوں گا کہ عالم اسلام کے تمام حق پسند مسلمانوں سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ غور کریں واقع مباہلہ میں کہ کم سے کم یہ عیسائی تو تھے لیکن اتنا تو جانتے تھے کہ آل محمد کے مقابلے میں نہیں آنا ہے، آل محمد کے سامنے مباہلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ عیسائی ہیں لیکن جانتے ہیں کہ جو اہل بیت رسالت کے مقابلے میں آئے گا دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ تو سیرت بہ الجبال، قرآن کہہ رہا تھا کہ قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے چلایا جا سکتا ہے۔ وہ قرآن صامت تھا، یہ قرآن ناطق اہل بیت پیغمبر ہے کہ دشمن بھی گواہی دے رہا ہے کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ تو پہلا مرحلہ حل ہو گیا، قرآن اور اہل بیت کا ربط نظر آ گیا۔ قرآن کے ذریعے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے۔ اہل بیت بتا رہے ہیں کہ یقیناً ہم محافظان کتاب خدا ہیں، ہم محافظان شریعت ہیں، ہم محافظان توحید ہیں۔ ہم اعلان کر کے میدان میں بتا دیں گے کہ دیکھو ہم ہی وہ ہیں کہ جن کے حکم سے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے۔ اب عزیزان محترم، دوسرا مرحلہ، میں چونکہ وقت کا بھی مجھے لحاظ رکھنا ہے، میں چاہوں گا کہ جلد سے جلد جو ہے وہ اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ عزیزان محترم، دوسرا مرحلہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ جس کے ذریعے زمین سمیٹی جا سکتی، زمین کی مسافت طے کی جا سکتی، تو وہ یہی قرآن ہے۔ اب عزیزان محترم، آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کے ذریعے زمین کی مسافت کو طے کیا جا سکتا ہے، زمین کو سمیٹا جا سکتا ہے۔ قرآن صامت ہے۔ اب ہم قرآن ناطق کے پاس چلتے ہیں، اہل بیت کے در پر آتے ہیں، تاریخ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا واقعہ بھی نظر آیا کہ جب زمین سمٹ گئی ہو؟ اللہ اکبر عزیزو، جناب آصف برقیہ ایک اسم اعظم جانتے تھے، ایک اسم اعظم، تو جس کے پاس ایک اسم اعظم تھا اس نے چشم زدن میں تخت بلقیس منگا لیا تو دنیا حیرت نہیں کرتی۔ اور جن کے پاس 72 اسماء اعظم ہیں، اگر وہ ایک ہی وقت میں 40 جگہ پہ نظر آ جائیں تو دنیا پوچھتی ہے علی ایک ہی وقت میں 40 جگہ پہ کیسے پہنچ گئے؟ بھائی بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، ایک ہی وقت میں مولا 40 جگہ پر موجود تھے۔ جو ملتا تھا یہ کہتا تھا علی نے میرے ہاں کھانا کھایا ہے، میرے ہاں کھانا کھایا ہے۔ عزیزو، یہ ایک ہی وقت میں 40 جگہ نظر آنا، گویا علی بتا رہے ہیں کہ ہم وارث کتاب ہیں، ہم وارث قرآن ہیں، ہم اہل بیت محمد ہیں۔
عزیزان محترم آپ اندازہ لگائیں وہ عاطف برقیہ تھے کہ ایک اسم اعظم جانتے تھے، چشم زدن میں تخت بلقیس کو منگا لیا تھا۔ قرآن نے تعریف میں کہا عندہ علم من الکتاب، وہ شخص تھا کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ اب عزیزو بات تو تب ہے کہ جب قرآن کے لب پہ قصیدہ اہل بیت کی شکل میں کوئی ایسی آیت موجود ہو کہ جس سے یہ دلیل بھی مل جائے کہ قرآن کا سارا علم اہل بیت کے پاس ہے، تو پریشان نہ ہوئیے گا بلکہ قرآن پڑھیے گا۔ قرآن فوراً آواز دے گا کہ من عندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا سارا علم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس کے پاس کتاب کا ذرا سا قلیل سا علم ہوتا ہے وہ چشم زدن میں تخت بلقیس منگا سکتا ہے، اور جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہوتا ہے وہ اگر چاہے تو ایک ہی وقت میں 40 مقامات پہ نظر آ سکتا ہے۔ یہ عزیز و فضیلت اہل محمد ہے، یہ فضیلت امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے، اور بے شمار واقعات ہیں مولا کی زندگی میں۔ قرآن کہہ رہا ہے کتاب کا سارا علم ان کے پاس ہے، تو اندازہ لگائیے جس کے علم کے متعلق قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ کتاب کا سارا علم اس شخصیت کے پاس موجود ہے، تو عزیزو یہ کون ہیں؟ یہ اہل بیت پیغمبر ہیں کہ جن کے پاس ساری قرآن کا ساری کتاب کا علم ہے۔ وہ میں آخری مراحل میں میری تقریر ہے عزیزان محترم، آپ دیکھیں بہت سے واقعات ہیں۔ مشہور و معروف صحابی جناب سلمان محمدی کے بارے میں جب ان کا انتقال مدائن میں ہوا تو مولا چشم زدن میں مدائن پہنچ گئے اور ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ دوسرا مشہور و معروف واقعہ موجود ہے، دیکھیے قرآن کے ذریعے زمین کی مسافت طے کی جا سکتی ہے۔ اہل بیت بتا رہے ہیں کہ ہم قرآن ناطق ہیں، اہل بیت کے ذریعے اس دعوے کی تکمیل ہو رہی ہے۔ حبشہ مولا گئے، جناب قمبر کو بھی ساتھ لے گئے، چشم زدن میں حبشہ سے واپس آ گئے۔ یہودیوں نے پوچھا کہ اے قمبر، علی کا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ چشم زدن میں زمین سمٹ گئی ان کے لیے، وہ پہنچ گئے، لیکن آپ کس طرح آ گئے؟ تو جناب قمبر نے پلٹ کے جواب دیا کہ علی قسم بخدا سر اللہ ہیں، اللہ کا راز ہیں، میں ان کے جلوں میں ان کی لگام میں آ گیا ہوں ان کے ساتھ۔ تو عزیزان محترم یہ مقام و منزلت مولا کائنات ہے کہ ایک وقت میں 40 جگہ پہ مولا موجود ہے، اور خود مولا کا قول ہے کہ میں وہ جو چاہوں کر سکتا ہوں، میرے پاس کتاب کا سارا علم ہے۔ تاریخ اسلام میں موجود ہے، علامہ نجم الحسن کراروی نے اس حدیث کو تحریر کیا ہے۔ تو عزیزان محترم دوسرا مرحلہ بھی طے ہو گیا، اہل بیت اور قرآن میں کوئی جدائی نظر نہیں آئی۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ او کل ما بہل موتا، قرآن کے ذریعے مردہ لوگوں سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ عزیزو تیسرے مرحلے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہاں بھی تعلق قائم ہے؟ جیسے ہی ہم نے تاریخ سے پوچھا تو تاریخ نے آگے بڑھ کے جواب دیا۔ بے شمار واقعات موجود ہیں۔ ایک مشہور و معروف واقعہ وہ ہے کہ اس ضعیفہ کے بیٹے کا واقعہ کہ جب اسے لایا گیا، زندہ بیٹے کو لایا گیا، اور لانے کے بعد کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم اس طرح سے علی کا مذاق نعوذ باللہ اڑائیں گے اور زندہ کی نماز جنازہ پڑھوا دیں گے، اور پھر اس کے بعد کہیں گے کہ آپ نے تو زندہ کی نماز جنازہ پڑھ دی۔ کمال یہ ہے کہ یہ اتنا نہیں جانتے کہ ہم اس کا امتحان لے رہے ہیں کہ جو اگر چاہے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ عزیزان محترم فوراً اس کو لے کے آئے، ایک تابوت میں لٹایا، مولا کی خدمت میں لے کے آئے، مولا اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ علی نے مسکرا کے کہا زندہ کی نماز جنازہ پڑھاؤں یا مردہ کی پڑھاؤں؟ بس ایک مرتبہ انہوں نے کہا نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ عزیزو نماز جنازہ میرے مولا نے پڑھا دی، زندہ تھا، ادھر نماز جنازہ پڑھائی، ادھر مردہ ہو گیا۔ بس جیسے ہی مردہ ہوا ایک مرتبہ ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو زندہ کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ مولا نے کہا نہیں، میں نے تو نماز جنازہ پڑھا دی ہے۔ وہ ایک مرتبہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو وہ زندہ شخص مردہ ہو گیا تھا۔ یہ سب تو چلے گئے لیکن ضعیفہ تڑپ گئی، مولا میں جانتی ہوں جو زندہ کر سکتا ہے وہ مردہ کر سکتا ہے، اور جو مردہ کر سکتا ہے وہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ عزیزو جیسے ہی یہ کہا مولا سے گزارش کی، مولا میں تو ان کی باتوں میں آ گئی تھی، میرا تو ایک ہی بیٹا ہے۔ وہ جیسے ہی یہ کہا مولا نے ایک مرتبہ ٹھوکر لگائی، مردہ زندہ ہو گیا مولا کا حکم پا کر۔ بس عزیزو ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ پڑھی نماز جنازہ علی نے یہ کہہ کر، نہ بھول کرنا امامت کو آزمانے کی۔ مردے نے زندہ ہو کے بتایا کہ دیکھو یہ واقعی وارثان قرآن ہیں، ان کا موت پر بھی اختیار ہے، ان کا حیات پر بھی اختیار ہے۔ عزیزان محترم تو تینوں مرحلے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ بہت سے واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں، تاریخ بھری ہوئی ہے آل محمد کی
फजीलतों के इन वाक़यात से जो इस आयत पे दलील हैं। लेकिन ऐज़ान मोहतरम चूँकि वक्त का भी ख्याल रखना था कि 3 मैंने वाक़यात आपकी खिदमत में पेश किए जिनसे बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि आले मोहम्मद ही वारिसान कुरान हैं। कुरान कह रहा था औ सुय्यरत बिहिल जिबाल औ खुत्तियत बिहिल अर्ज़ औ कुल्लमा बिहिल मौता। आले मोहम्मद की ज़िंदगी में ये नमूना हमें मिल गया, ये नज़ारा हमें मिल गया कि इन्हीं के ज़रिए पहाड़ों को चलाया जा सकता है, इन्हीं के ज़रिए मुर्दों से गुफ्तगू की जा सकती है, इन्हीं के ज़रिए ज़मीन की मसाफत तय की जा सकती है। ये आले मोहम्मद हैं, ये अहले बैत पैगम्बर हैं अज़ीज़ों, इनकी मकाम मंजिलत बहुत है। लेकिन इतना याद रहे कि आले मोहम्मद सिर्फ ज़बानी दावेदाराने मोहब्बत नहीं चाहते हैं, बल्कि आले मोहम्मद को ऐसा शिया चाहिए। मैं एक पैगाम चाहता हूं कि मेरे नौजवानों तक पहुंच जाए, ऐसा चाहने वाला चाहिए आले मोहम्मद को कि जो मैदान अमल में भी साथ हो। सिर्फ ज़बानी दावेदार उन्हें नहीं चाहिए। बड़ा मशहूर मारूफ वाक़या, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जा रहे हैं अपने बैतुल शरफ की तरफ। 5वें इमाम से भी इस किस्म की रिवायत मौजूद है, 5वें इमाम के मुतालिक वाक़या मौजूद है इस किस्म का। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जा रहे हैं बैतुल शरफ की तरफ, एक शख्स पीछे पीछे चला, मौला आपके बेइंतहा फजाइल हैं, आपके लिए कुरान में सूरह नाजिल हुए, आपकी शान में कुरान में आयतें मौजूद हैं, आप वारिस रसूल हैं, आप हकीकी जानशीन रसूल हैं। बेशुमार तारीफ इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चलता चला जा रहा है, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफों पे पुल बांध दिए। और उसके बाद जब इमाम बैतुल शरफ पे पहुंच गए, ये वहां तक पहुंचा, अभी एक मरतबा चूंकि कोई रिप्लाई नहीं किया मौला ने, तो ये तड़प गया और तड़प के कहने लगा, मौला मैं आपकी इतनी तारीफ कर रहा हूं, आप पलट के कुछ कह नहीं रहे। कयामत खेज जुमला इमाम ने कहा है जो हमारी हिदायत के लिए काफी है। मौला ने कहा, अगर हम इतने ही बाफजीलत हैं तो हमारी पैरवी क्यों नहीं करते? तो अजीजों, आले मोहम्मद को ऐसे शिया चाहिए जो उनकी पैरवी करें, ऐसे शिया चाहिए कि जो मंजिल अमल में साथ हों। अज़ीज़ान मोहतरम, आप अंदाजा लगाएं कि ऐसा अखलाक और ऐसा किरदार, मैं अपने जवानों से गुजारिश करता हूं, ऐसा अखलाक और ऐसा किरदार बनाइए कि आपको देखने के बाद कायनात को यह कहना पड़े, आपके अखलाक को, आपके किरदार को, आपके अतवार को, आपके तौर तरीकों को देखने के बाद सारी कायनात को यह कहना पड़े कि जब अली के शिया ऐसे हैं तो खुद अली कितने बुलंद होंगे, जब अली के मानने वाले ऐसे हैं तो खुद अली का किरदार कितना बुलंद होगा, जब इमाम जाफर सादिक के मकतब के लोग ऐसे हैं तो फिर उनका खुद किरदार कितना बुलंद वाला होगा। लोग आपको देखें, याद अहले बैत क्या है कि अहले बैत के चाहने वाले ऐसे हैं तो खुद अहले बैत कितने बाज़मत होंगे। तो अजीजों, ये मेरी एक गुजारिश है, जहां रहें अहले बैत को याद रखें, जहां रहें जिक्र सैयदुल शुहदा बर्पा करें। ये कोरोना वायरस का दौर है, बहुत सी मुश्किलात हैं, लेकिन अजीजों अज़ादारी ना कभी रुकी है ना कभी रुकेगी, इसलिए कि कादिर मुतलक का वादा है उस दुखियारी माँ से कि जिसे जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं। तो अजीजों, जैसे हो सकता हो बहुत अच्छी तरह से हेल्थ एक्सपर्ट की राय का ख्याल रखते हुए अज़ादारी बर्पा करें, ज्यादा से ज्यादा अज़ादारी करें, लाइव मजालिस के जो भी कर सकते हो अपने बच्चों तक पैगाम अज़ा पहुंचाते रहें, नस्लों तक पैगाम अज़ा पहुंचना चाहिए। बाइज़ान मोहतरम, मैं मंजिल मसाइब में आ रहा हूं, चूंकि मुझे हुक्म दिया गया है कि आज मैं उनके मसाइब बयान करूं कि जो हैदर कर्रार के नवासी हैं, जो जाफर तैयार के पोते हैं। आप समझ गए, आज उस दुखियारी माँ के बेटों का तस्करा होना है कि जिसे जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है। कितने मसाइब हैं अजीजों जो जनाब ज़ैनब ने उठाए हैं, अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाएं, कुरान और अहले बैत मेरा मौजू है ना अजीजों, कुरान और अहले बैत में कभी जुदाई नहीं हो सकती। हदीस सक़लैन मौजूद है, रसूल ने कहा है मैं 2 गिना कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब है, दूसरी मेरी इतरत, मेरे अहले बैत है। तो अज़ान मोहतरम, इनमें कभी जुदाई नहीं हो सकती। लेकिन ये देखिए कि कितनी मुनासिबत है, कितनी मुताबिकत है। कुरान वलीद के तीरों का निशाना बना, हुसैन जुल्म जौर यजीदी का निशाना बने, कुरान को पारा पारा किया गया। हाँ अजीजों, कुरान नातिक, मुसफ़ नातिक हुसैन के पारे शहादत के मैदान में बिखरे हुए हैं। हाँ अजीजों, असहाब हुसैनी के लाशे रोज़े आशूरा बिखरे हुए हैं। कहीं पे अब्बास का लाशा है, कहीं कासिम का पामाल लाशा है, कहीं हुर का लाशा है, कहीं हबीब का लाशा है। अल्लाह अकबर अजीजों, कितनी मुताबिकत है हुसैन और कुरान में। अजीजों देखिए, कुरान और अहले बैत का रिश्ता हुसैन नो के नेज़ा से ऐलान कर रहे हैं। सर कट गया, सर तन से जुदा हो गया, लेकिन तिलावत कुरान की आवाज न रुकी। नो के नेज़ा से हुसैन तिलावत कुरान करके दुनिया को यह बता रहे हैं कि देखो, कुरान और अहले बैत में कभी कोई जुदा
جدائی نہیں ہو سکتی، ہم کٹے سر سے بھی تلاوت کرتے ہیں۔ وہ اور حافظان قرآن ہیں کہ جو قرآن کو حفظ کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، یہ ایسے محافظان قرآن ہیں کہ جو نوک نیزہ سے بھی قرآن کی تلاوت کر کے دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اصل وارث قرآن ہیں۔ اللہ اکبر عزیزو، تاریخ بتاتی ہیں، روایات میں ملتا ہے کہ شب عاشور حسین ہر خیمے پہ جا رہے ہیں، ہر خیمے کے دروازے پہ جا رہے ہیں، اپنے اصحاب کی تیاریوں کا، حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اصحاب حسین قرأت قرآن میں مشغول ہیں۔ اللہ اکبر عزیز، و روایات بتاتی ہیں کہ شب عاشور اس طرح سے قرأت قرآن کی عبادات کی آواز آ رہی تھی کہ جیسے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے۔ رات کی تاریکی میں اصحاب حسین کی قرأت کی آواز اس طرح بلند ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیسے نمازی تھے وہ، خدا جانے کہ جنگ میں بھی نہ چھوٹی عبادتیں ان کی۔ اللہ اکبر عزیزو، ایک مرتبہ حسین تمام خیموں پہ جا رہے ہیں، ماجائی کے خیمے کے قریب آئے، کیا دیکھتے ہیں؟ زینب ہیں، اون محمد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، لاڈلو کو سمجھا رہی ہیں، لاڈلو کل میدان کارزار گرم ہوگا، کل شہادت پیش کرنے کا دن ہے، دیکھو میرے بھائی پہ اپنی جانیں قربان کر دینا، دیکھو نہر تک اگر جانا، نہر پہ قبضہ کر دینا تو پانی نہ پینا، ورنہ زینب دودھ نہ بخشے گی، اس لیے کہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں۔ اللہ اکبر عزیزو، زینب لاڈلو کو سمجھا رہی ہیں۔ میں بیان نہیں کر سکتا کس انداز میں زینب نے سمجھایا ہوگا، لیکن میر علی صلی اللہ مقامہ کا کے دو مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب زینب اس انداز میں بیٹوں کی تربیت کر رہی ہیں کہ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، ارے فوجے پکار اٹھے نواسے علی کے ہو۔ اللہ اکبر عزیزو، صبح عاشور نمودار ہوئی، میدان کارزار گرم ہے، شہداء کی لاشیں آنے شروع ہوئے۔ زینب کیا دیکھتی ہیں؟ اون محمد ابھی تک موجود ہیں۔ ایک مرتبہ اون محمد کا ہاتھ پکڑا اور ایک مرتبہ فوراً فرماتی ہیں کہ کیا کل کے وعدے بھول گئے؟ شہزادوں نے ہاتھوں کو جوڑا، اماں مامو جان اجازت نہیں دیتے۔ زینب لے کر حسین کی خدمت میں آئی، اے بھیا جب میں چلی تھی مکے سے تو عبداللہ ابن جعفر طیار نے یہ کہا تھا، اے زینب اون محمد کو لے جاؤ، جب وقت سخت ہو تو ایک کو میری طرف سے ایک کو اپنی طرف سے حسین پہ قربان کر دینا۔ اے بھیا میرا یہ فدیہ میری ہے، قربانی قبول فرمائیے۔ اللہ اکبر عزیزو، حسین نے جنگ کی اجازت دی، زینب کے لاڈلے میدان میں آئے۔ المختصر عزیزو، میں نے بالکل مختصر کر دیا، کمال کی جنگ کی ہے زینب کے لاڈلوں نے۔ فوجائے کفار کو حیدر کرار اور جعفر طیار کی جنگ یاد آ گئی، مگر 3 دن کی بھوک و پیاس ہے۔ اللہ اکبر عزیزو، ایک وقت وہ آیا کہ گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، آواز دی اے مامو جان مدد کو آئی ہے، اے مامو جان آپ پر ہمارا آخری سلام ہو۔ حسین پہنچے، ساتھ میں علی اکبر ہیں، ابو الفضل عباس ہیں، دونوں کے لاشوں کو اٹھایا اور ایک مرتبہ اللہ کے خیموں کے باہر رکھا۔ جیسے ہی خیمے میں لے کے گئے، لاشوں کو رکھا، زینب آئی، دونوں لاشوں کے درمیان شکر کا سجدہ کر کے علی کی بیٹی نے ایک مرتبہ بارگاہ خدا میں عرض کی، پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری اس قربانی کو قبول فرما۔ اللہ اکبر عزیزو، میں کہوں گا شہزادی اون محمد کا لاشیں آئے، رونے والے موجود ہیں، اٹھانے والے موجود ہیں، مگر ہائے بعد عصر عاشور فاطمہ کا لال جب زیر سے زمین پہ آئے گا، کوئی پرسان حال نہ ہوگا، کوئی سنبھالنے والا نہ ہوگا، کوئی لاشا اٹھانے والا نہ ہوگا، وہ فاطمہ کی صدا ہوگی، ایک دکھیاری ماں کی صدا ہوگی، آ میرے لال تیری ماں فاطمہ یہاں موجود ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، قربانی آل محمد کے صدقے میں ساری کائنات سے پروردگار اس کورونا وائرس کی وبا کو دور کر دے۔ پروردگار جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو با اولاد ان کی اولاد کو صالح بننے کی توفیق عطا فرما، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار آباد ہوں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، یوسف زہرا حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔
آمین یا رب العالمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو زینب مضطر کی طرح، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو زینب مضطر کی طرح۔ گھر کسی کا نہ لٹے، گھر کسی کا نہ لٹے، گھر کسی کا نہ لٹے شہ کے بھرے گھر کی طرح، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو زینب مضطر کی طرح، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو زینب مضطر کی طرح، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو۔ یوں کسی باپ کی امید کا سورج نہ ڈلے، یوں کسی باپ کی امید کا سورج نہ ڈلے، سامنے آنکھوں کے دم توڑے نہ گودی کے پلے، سامنے آنکھوں کے دم توڑے نہ گودی کے پلے، یوں نہ چھائے کسی گلشن پر خزاں پھول پھلے، یوں نہ چھائے کسی گلشن پر خزاں پھول پھلے، گھر کسی کا نہ لٹے، گھر کسی کا نہ لٹے، گھر کسی کا نہ لٹے شہ کے بھر گھر کی طرح، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو زینب مضطر کی طرح، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو۔ لاش رن میں کسی نوشاہ کی پامال نہ ہو، لاش رن میں کسی نوشاہ کی پامال نہ ہو، خون کے چھینٹوں سے کوئی گل سا بدن لال نہ ہو، خون کے چھینٹوں سے کوئی گل سا بدن لال نہ ہو، غم بیٹے کے کسی ماں کا برا حال نہ ہو، غم بیٹے کے کسی ماں کا برا حال نہ ہو، گھر کسی کا نہ لٹے، گھر کسی کا نہ لٹے، گھر کسی کا نہ لٹے شہ کے بھرے گھر کی طرح، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو زینب مضطر کی طرح، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو، کسی ماں سے نہ کوئی راج دلارا بچھڑے، کسی ماں سے نہ کوئی راج دلارا بچھڑے، اور کسی باپ سے آنکھوں کا نہ تارا بچھڑے، اور کسی باپ سے آنکھوں کا نہ تارا بچھڑے، بے سہاروں کا نہ غربت میں سہارا بچھڑے، بے سہاروں کا نہ غربت میں سہارا بچھڑے، گھر کسی کا نہ لٹے، گھر کسی کا نہ لٹے، گھر کسی کا نہ لٹے شہ کے بھر گھر کی طرح، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو زینب مضطر کی طرح، کوئی برباد نہ ہو،
کوئی برباد نہ ہو، خالی جھولے کو نہ فرقت میں جھلائے کوئی ماں، خالی جھولے کو نہ فرقت میں جھلائے کوئی ماں، سنیا روشن یادوں کی سجائے کوئی ماں، سنیا روشن یادوں کی سجائے کوئی ماں، اشک آنکھوں سے نہ ممتا کی بہائے کوئی ماں، اشک آنکھوں سے نہ ممتا کی بہائے کوئی ماں، گھر کسی کا نہ لٹے، گھر کسی کا نہ لٹے، گھر کسی کا نہ لٹے، شہ کے بر گھر کی طرح، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو، زینب مضطر کی طرح، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو، بے کسی ایسی کسی گھر پن برسے یا رب، بے کسی ایسی کسی گھر پن برسے یا رب، نور آنگن کا نہ اوجھل ہو نظر سے یا رب، نور آنگن کا نہ اوجھل ہو نظر سے یا رب، کوئی میت نہ کفن کے لیے ترسے یا رب، کوئی میت نہ کفن کے لیے ترسے یا رب، گھر کسی کا نہ لٹے، گھر کسی کا نہ لٹے، گھر کسی کا نہ لٹے، شہ کے بر گھر کی طرح، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو، زینب مضطر کی طرح، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو، کسی بیمار کو پہنائی نہ جائے زنجیر، کسی بیمار کو پہنائی نہ جائے زنجیر، بھائی کے سامنے کھائے نہ تماچے ہمشیر، بھائی کے سامنے کھائے نہ تماچے ہمشیر، ہائے پردیس میں یہ دن نہ دکھائے تقدیر، ہائے پردیس میں یہ دن نہ دکھائے تقدیر، گھر کسی کا نہ لٹے، گھر کسی کا نہ لٹے، گھر کسی کا نہ لٹے، شہ کے بر گھر کی طرح، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو، زینب مضطر کی طرح، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو، کوئی بچی نہ یتیمی کی اذیت جھیلے، کوئی بچی نہ یتیمی کی اذیت جھیلے، کل عزیزوں کے نہ داغ شب فرقت جھیلے، کل عزیزوں کے نہ داغ شب فرقت جھیلے، گھڑکیاں کھائے نہ زندہ کی مصیبت جھیلے، گھڑکیاں کھائے نہ زندہ کی مصیبت جھیلے، گھر کسی کا نہ لٹے، گھر کسی کا نہ لٹے، گھر کسی کا نہ لٹے، شہ کے بر گھر کی طرح، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو، زینب مضطر کی طرح، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو، دیکھتے دیکھتے اجڑے نا امیدوں کا چمن، دیکھتے دیکھتے اجڑے نا امیدوں کا چمن، بھائی کے غم میں نہ تڑپے کوئی بیمار بہن، بھائی کے غم میں نہ تڑپے کوئی بیمار بہن، چاہنے والوں سے چھوٹے نہ کبھی ہائے وطن، چاہنے والوں سے چھوٹے نہ کبھی ہائے وطن، گھر کسی کا نہ لٹے، گھر کسی کا نہ لٹے، گھر کسی کا نہ لٹے، شہ کے بر گھر کی طرح، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو، زینب مضطر کی طرح، کوئی برباد نہ ہو،
کوئی برباد نہ ہو. وقت دہرائے نہ پھر ایسی کہانی اختر، وقت دہرائے نہ پھر ایسی کہانی اختر. خون میں ڈوبے نہ بھرپور جوانی اختر، خون میں ڈوبے نہ بھرپور جوانی اختر. دل پکھائے نہ سینہ یوسف ثانی اختر، دل پکھائے نہ سینہ یوسف ثانی اختر. گھر کسی کا نہ لٹے، گھر کسی کا نہ لٹے، گھر کسی کا نہ لٹے شہ کے بر گھر کی طرح. کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو زینب مضطر کی طرح. کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو، کوئی برباد نہ ہو.